عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے جو دو دفعہ کے NRO سطح ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے جو دو دفعہ کے NRO سطح ہے کہ عوام انہیں دھتکار چکے ہیں, یہ ان کے دل سے اتر چکے ہیں, ان کی نظروں سے گر چکے ہیں. جب میں نے پیپلز پارٹی سے فاصلہ اختیار کیا تو I took on everybody, چونکہ نون لیگ مجھے ڈے 1 سے ہضم نہیں ہوتی. السلام علیکم ویورز, آج پیر کا دن ہے اور 3 فیبروری. مجھے ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور بانی PTI عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے جو دو دفعہ کے NRO سطح ہے. اسی وجہ سے قوم میں خلیج پیدا ہو رہی ہے. ان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج تب بھی کامیاب ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. دیکھیں, اکیڈیمکلی اسپیکنگ یہ باتیں درست ہیں, ساری بیکورڈ چلتے ہیں. یہ دہشت گردی یا فار دیٹ میٹر کسی بھی قسم کی جنگ میں فوج تب کامیاب ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں, میں الٹا چل رہا ہوں, بیکورڈ. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے جو دو دفعہ کے NRO سطح ہے. اب اس کا اور اس سے پچھلی بات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ پالیسیز ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے جو دو دفعہ کے NRO سطح ہے. اچھا, میں ایک بات, کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر کوئی اختلاف یا کوئی ناراضگی ہو بھی جائے تو وہ رشتے ختم نہیں ہوتے. اس میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے بہت بڑی بات سمجھ آ سکتی ہے. میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا. میرے والد مجھے چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں آؤں. میں رائٹر بننا چاہ رہا تھا, لیکن اس کے بعد چند سالوں کے بعد حالات بالکل نارمل تھے. And I was a father when I was slapped by my father. میں نے ذرا شاؤٹ کیا بیوی پہ, انہوں نے منہ پہ تھپڑ مارا. کچھ رشتے ایسے نہیں. اچھا, فوج کے ساتھ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں والی جو بات ہے کہ یہ قریبی ترین رشتوں میں یہ جھول آ جاتے ہیں, اونچ نیچ آ جاتی ہے. اور وجہ جو بتائی ہے عمران نے, میں جینوئنلی بہت دیر سے اس بات پہ کنونسڈ ہوں. فوج کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ایٹ لارج وہ سوائے محبت کے, اپنائیت کے اور کچھ نہیں ہے, لیکن یہ جو ایک جملہ ہے یہ بہت قیمتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے جو دو دفعہ کے NROs ہیں. یہ اصل بات ہے. بنیادی طور پہ اب صورتحال یہ ہے, وجوہات کیا ہیں یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. میں نے بھٹو صاحب کے لیے, ان کو زندگی میں میں نے دیکھا بھی نہیں. آئی واز ویری ینگ. جیلیں چیلیں بھی کاٹی, ملک چھوڑ دیا, چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اس کے بعد میرا ایک معاملے پہ, میں مساوات کا سربراہ تھا, روزنامہ مساوات جو پیپلز پارٹی کا اخبار ہے, اور مجھے ضد کر کے لگایا گیا تھا. وہاں ایک بات ہوئی اس طرح کی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی, اور میرا کوئی کالم تھا, لوگوں نے لاہور سے فیکس کر کے مت مار دی. وہ کسی کو یہ ہوش نہیں آئی, نہ بی بی کو تو اردو پڑھنے نہیں آتی تھی, کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی کو کہتی مجھے کالم پڑھ کے سناؤ, یہ کیا بکواس فیکس پہ فیکس آ رہی ہے. وہ ساری فیکسز انگیج کر لی انہوں نے. لاہور میں ایک گروپ تھا جن کا میں نے مساوات میں داخلہ بند کر دیا تھا, کہ روز چھچوروں کی طرح اپنی تصویریں شائع کرواتے تھے. ان میں ایک تھیں طلعت یعقوب,
وہ لائر تھیں جو بعد میں جج بھی بنی, ان کی بھی میں نے انٹری بین کر دی. چھچور پن تھا وہ اخبار, میں اخبار کو اخبار بنانا چاہ رہا تھا, وہ انہوں نے اس کو پیپلز پارٹی کا بلیٹن بنایا ہوا تھا. خیر نہیں ہوئی, اس کے بعد میرا پیپلز پارٹی سے آئی ریزائنڈ, اور اس کے بعد بی بی کے کہنے کے باوجود میں نہیں گیا. کسی نے ان کو کہا آپ نے کالم پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, چونکہ ان کو اردو آتی نہیں تھی. تو وہ خاتون تھیں, انہوں نے کہا جی میں پڑھ کے سناتی ہوں. حسن نثار نے کیا لکھا ہے, کالم لکھا دو. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بعد میں انہوں نے کوشش کی, میں نے کہا فنشڈ. سو یہ جو لوگ ہیں این آر او زدہ, میرا ایک عام پاکستانی کے طور پہ میں کنونسڈ ہوں کہ عوام انہیں دھتکار چکے ہیں, یہ ان کے دل سے اتر چکے ہیں, ان کی نظروں سے گر چکے ہیں. باقی اسٹیبلشمنٹ جانے اور عوام جانے اور این آر او زدہ جو لوگ ہیں وہ جانے, لیکن ایک بات پورے یقین سے میں آپ بتا رہا ہوں کہ, اور میری اپنی, ہاں اس کے بعد بات میں آدھی بھول گیا بیچ میں, جب میں نے پیپلز پارٹی سے فاصلہ اختیار کیا تو آئی ٹوک آن ایوری بڈی, چونکہ نون لیگ مجھے ڈے 1 سے ہضم نہیں ہوتی تھی. او بھائی, انہی کے اقتداروں کے آنے جانے کے درمیان ایک آجی تھے عباس خان, ان کی میرا خیال ہے تھوڑے چند سال پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے بطور آئی جی ایک رپورٹ چھاپی کہ نون لیگ نے کس کس طرح کے جرائم پیشہ ٹائپ لوگ پولیس میں بھرتی کیے, 60 سال کے پٹواری ہے وہ. تو میں ڈے 1 سے ہی نا, میرا ان سے کوئی ہمارا کوئی زارزان زمین کا جھگڑا تو ہے نہیں, تو میں نے نہیں. اچھا, اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور کلاس پیدا ہوئی ہے پچھلے 10 20 25 30 سالوں میں, وہ ہے جو ایک اور طرح کا. پہلے کیا ہوتا تھا, کیڈٹ کالجز ہوتے تھے, ان کی دنیا ہی اور تھی. ایچ ایس این تھا, یہاں لاسال تھا, اس طرح کا اسکول تھے. بھاری میجورٹی ٹاٹ اسکولوں میں جاتی تھی, وہ ایک اور مینٹیلٹی تھی. اب یہ بڑی باریک باتیں ہیں سمجھنے والی. آج سے کئی سال پہلے بیکن ہاؤس اور اس طرح کے اسکول آنے شروع ہوئے. بیکن ہاؤس کا لوگو میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے. کمپنی کا نام تھا کرسٹلز کمیونیکیشن لمیٹڈ. اس میں پارٹنرز تھے سنتوش بھائی, درپن بھائی, سلو بھائی کے سب سے چھوٹے بھائی منصور عباس, میں, اور یہ رؤوف جو آج کل پی ٹی آئی میں ہوتا ہے. ان سکولوں کی آمد کے بعد, یہ میرا خیال ہے اس بات کو 40 سال ہو گئے ہوں گے, ہاں 80s, ارلی 80s کی بات میرا خیال. ایک اور کلاس پیدا ہوئی, ان کی وہی کیفیت ہے جو میری ہے. مجھے پہلے دن سے یہ لوگ سمجھ نہیں آئے, بالکل سمجھ نہیں آئے. ان کے درمیان جو تضادات, منافقت اور یہ اور وہ, اور اس کے بعد ایسا سکینڈل آیا اور انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی. کمال یہ ایون فیلڈ دیکھیں, انڈیا میں انڈین پولیٹیشین بھی بڑا کرپٹ ہے. ان پہ تو اتنی خوفناک موویز بنتی ہیں کہ کراہت آتی ہے, لیکن کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سرعام جا کے انگلینڈ میں ایون فیلڈ اور فلاں جگہ پہ وہ کیا وہ سرے میں ہیل اور یہ وہ کرے. نہیں, انہوں نے کوئی پھر لحاظ نہیں کیا. سو اگر عوام دیکھیں, بات سنیں, میں اس کو I take it with a pinch of salt. دوریاں بوریاں نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان, شدید گلہ ہے. کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. میری اپنی سمپتیز پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں, دیکھو آج بھی زبان پہ وہی ہے پی ٹی آئی کے, تو وہ ان سے کوئی وہ لاڈ پیار نہیں تھا میرا, نفرت تھی باقی دونوں کے خلاف. اور میں کوئی اکیلا آدمی نہیں ہوں. اب وہ جنریشنز بڑی ہو گئی ہیں, کوئی پریکٹیکل فیلڈ میں آ گیا, کوئی فلانا ٹمکانا ٹرینڈ بن گیا. اب لاکھوں بچہ ہمارا پچھلے چند سال اٹھا کے دیکھیں, 15 20 25 سال, وہ اب ایل جی ایس, بیکن ہاؤس, لاہور سٹی, اس طرح کے اسکولز کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا, دوسری قیامت کہاں سے آئی؟ میڈیا سے. دنیا سکڑ کے ایک ڈبے میں آ گئی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ حلف اٹھاتا دیکھ سکتے ہیں. سو اٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ جو ایک
اور طرح کی محبت ہوتی تھی نا، تب دنیا بڑی محدود تھی. اب کہانی اور ہے. لوگوں کو کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب، میرے گھر میں ان کے ساتھ اتنی تصویریں لگی ہوئی چونکہ مجھے ان سے محبت تھی. وہ ایک کال کرتے تھے ہم انگلینڈ پہنچ جاتے تھے، وہ ایک کال کرتے تھے تو وہی چلے جاتے تھے کیونکہ وہ آ نہیں سکتے تھے. تو یہ اس طرح کی بات ہے، لیکن یہ بات 100% درست ہے. عوام کی اپنی افواج کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنی سیریس بات نہیں ہے جتنی سیریس بات یہ ہے کہ وہ ان کے انتخاب پہ. باقی جو عقل مند ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے.